عمران خان نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران اسلام آباد میں منعقدہ ایک فلم فیسٹیول میں شمولیت کی، جس میں دوران خطاب نوجوانوں کو اوریجنل فلم سازی پر نصیحت کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں نے شوکت خانم بنانا تھا تو میں نصرت فتح علی خان کو اپنے ساتھ انگلینڈ اور امریکہ کے دوروں پر پاکستانی کمیونٹی سے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے لے جاتا تھا، کیونکہ میری بڑے بڑے پاپ سٹار سے واقفیت تھی، جیسے مک جیگر، پیٹر گیبریل، سٹنگ۔ ان لوگوں کو میں جانتا تھا، تو میں نے کئی بار ان کو ڈنرز پر دعوت دی جہاں نصرت فتح علی خان پرفارم کرتے تھے۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سارے ہی نصرت فتح علی خان کے فینس بن گئے۔ عمران خان کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی۔ کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ شاید عمران خان یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے نصرت کو عالمی سطح پر متعارف کروایا، جبکہ کچھ صارفین اس سے یہ سمجھے کہ عمران خان اس تقریب میں در حقیقت نصرت کو سراہنا چاہتے تھے۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ موسیقی کے خان کو یورپ میں متعارف کرانے میں سیاست کے خان کا کس حد تک عمل دخل ہے، اور دونوں خان صاحبان کے آپس کے تعلقات کیسے تھے۔ میں ہوں سعید امان اور آپ سن رہے ہیں اردو پاکستان۔ عمران خان اور نصرت فتح علی خان کے ذاتی تعلقات اور دوستی کے بارے میں۔ نصرت کے موسیقی کے سفر میں ان کے ساتھ کئی دہائیاں گزارنے والے ان کے ساتھی محمد فاروق راؤ، جو لاہور میں فاروق ریکارڈنگ اسٹوڈیو کے مالک ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ریکارڈنگ انجینئر اور میوزک پروڈیوسر بھی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق نصرت فتح علی خان صاحب سے اس وقت سے تھا جب انہوں نے سن 1978 میں ریکارڈنگ شروع کی۔ میں اس وقت سے لے کر دنیا فانی سے رخصت ہونے تک نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ رہا۔ انہوں نے بتایا کہ نصرت فتح علی خان اور عمران خان کے تعلقات برادرانہ اور دوستانہ تھے۔ اپنی یادوں کے دریچے کو ٹٹولتے ہوئے فاروق راؤ کا کہنا تھا کہ نصرت فتح علی خان اور عمران خان کے تعلقات صرف ان دونوں تک محدود نہیں تھے، بلکہ ان کا دائرہ ان کے آباء و اجداد اور خاندانوں تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ قیام پاکستان سے پہلے کے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ نصرت فتح علی خان کے والد جبکہ وزیر اعظم عمران خان کے ننیال، دونوں کا تعلق جلندھر سے تھا، اور وہاں ان کے گاؤں ایک دوسرے کے قریب تھے۔ چونکہ عمران خان کے ننیال قوالی کے دلدادہ تھے، اس لیے ان کا خان صاحب کے گھر آنا جانا ہوتا تھا، لیکن جب وہ تقسیم کے بعد پاکستان آئے تو ان کے تعلقات منقطع نہیں ہوئے اور ایک دوسرے کے ہاں آنے اور جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ فاروق راؤ کہتے ہیں کہ ماجد خان کرکٹ کھیلنے جب فیصل آباد جاتے تھے تو وہ لازمی طور پر نصرت فتح علی خان کے گھر جاتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اسی طرح جب عمران خان کرکٹ کھیلنے فیصل آباد جاتے تھے تو وہ بھی خان صاحب کے گھر جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات انہیں اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ عمران خان تو نصرت فتح علی خان کی بیٹی ندا نصرت کی سالگرہ میں بھی شرکت کرنے فیصل آباد گئے تھے۔ سن 1992 میں آسٹریلیا میں کرکٹ ورلڈ کپ کے انعقاد اور وہاں نصرت فتح علی خان کی موجودگی کا ذکر کرتے ہوئے فاروق راؤ نے بتایا کہ جب سن 1992 کے ورلڈ کپ کا اعلان ہوا تو نصرت فتح علی خان بھی وہاں پر پرفارم کرنے گئے تھے، اور وہاں شوکت خانم ہسپتال کے قیام کا بھی اعلان ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنی خداداد صلاحیتوں اور انتھک محنت کے باعث نصرت فتح علی خان گائیکی کی دنیا پر ہر وقت راج کرتے رہے، لیکن پہلے ان کے سننے والے زیادہ تر ایشیائی تھے، خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آسٹریلیا میں ورلڈ کپ میں پرفارمنس کے بعد آسٹریلین اور یورپین افراد بھی ان کو سننے لگے۔ برطانیہ میں عمران خان اور نصرت فتح علی خان نے چیریٹی کے کافی پروگرام کیے، اور وہاں جمائما گولڈ سمتھ بھی ساتھ ہوتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کرکٹ کی وجہ سے عمران خان کا ملک سے باہر ایک وسیع حلقہ اثر تھا، اور عمران خان کا ان میں جو حلقہ احباب تھا وہ پھر ان سے تعلق کی وجہ سے نصرت فتح علی خان کی جانب آ گیا، اور وہ ان کے سننے والوں میں شامل ہو گئے، جن میں پیٹر گیبریل اور دوسرے لوگ شامل تھے۔ فاروق راؤ نے بتایا کہ باہر کے لوگوں نے پہلے ہمارے گائکوں کو تو نہیں سنا تھا، اور ہمارے گائکوں کے کنسرٹ وغیرہ میں وہ نہیں آتے تھے، لیکن عمران خان کے ذریعے تعارف کے بعد وہ نصرت فتح علی خان کے ایسے دلدادہ ہو گئے کہ پھر 100% کنسرٹ انہی کے لیے ہونے لگے۔ ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نصرت فتح علی خان ایک بہت بڑے لیجنڈ تھے، اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنا لوہا ہر جگہ منوایا۔
لیکن جہاں تک بات بین الاقوامی لوگوں کی ہے تو ان میں خان صاحب کو متعارف کرانے والوں میں عمران خان کا عمل دخل تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ نصرت فتح علی خان اور عمران خان کینیڈا، امریکہ اور یورپ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں گئے اور وہاں کنسرٹ کیے۔ چونکہ خان صاحب ایک درویش تھے اور ان کو پیسوں کی لالچ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ میں عمران خان کا بھرپور ساتھ دیا۔ الیاس حسین، جنہیں نصرت فتح علی خان کے شاگرد ہونے کا اعزاز حاصل ہے، وہ نصرت کی قوال پارٹی میں بطور پرامپٹ خدمات انجام دیتے آئے ہیں۔ دراصل پرامپٹ وہ شخص ہوتا ہے جو کسی شو یا ریکارڈنگ کے دوران مرکزی قوال کے پیچھے بیٹھے کلام یا غزلوں کی کتاب تھامے قوال کو اگلے مصرے یاد کرواتا یا بتاتا ہے۔ الیاس حسین نے بتایا کہ نہ صرف انہیں نصرت فتح علی خان کی شاگردی کا اعزاز حاصل ہوا بلکہ ان کے بزرگ بھی خان صاحب کے بزرگوں کے شاگرد رہے۔ انہوں نے بڑے فخریہ انداز میں بتایا کہ جب سے وہ ساتھ چلے آ رہے ہیں ہم ان کے شاگرد اور نوکر چلے آ رہے ہیں۔ میں تو ان کی فیملی کا ممبر ہوں، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ان کا فیملی نوکر ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ جہاں تک نصرت فتح علی خان کے ساتھ تعلق کی بات ہے تو انہیں یہ اعزاز سن 1977 سے حاصل ہوا، لیکن انہوں نے ان کی شاگردی سن 1983 میں شروع کی۔ الیاس حسین کا بھی ماننا ہے کہ نصرت فتح علی خان اور عمران خان کے بہت قریبی تعلقات تھے، وہ تو بہت زیادہ قریب تھے۔ ان کے گھروں میں ایک دوسرے کے لیے دعوتیں ہوتی تھیں۔ جب عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا تو نصرت فتح علی خان بھی آسٹریلیا میں تھے۔ عمران خان کے کرکٹ کے میچ تھے اور ہمارے قوالی کے شو تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد ہم نے کینسر ہسپتال کے لیے اکٹھے دنیا میں دورے کیے اور خان صاحب نے ہسپتال کے لیے شو کیے، تاہم وہ اس بات سے متفق نہیں کہ عمران خان کا یورپ یا دنیا میں نصرت فتح علی خان کو متعارف کرانے میں کوئی کردار تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ تو بعد میں ہوا، خان صاحب 80 کی دہائی میں یورپ جا رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کے دورے کیے۔ الیاس حسین نے کہا، نصرت فتح علی خان کے خاندان کی شہرت تو گزشتہ 400 سال سے ہے۔ عمران خان کو تو نصرت فتح علی خان نے سپورٹ کیا۔ عمران خان تو کل کی بات ہے، کجا نصرت فتح علی خان اور کجا ایک کرکٹر۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر ملکی لوگوں میں نصرت فتح علی خان پہلے سے مقبول تھے اور اس میں عمران خان کا کوئی کردار نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ نصرت فتح علی خان نے عمران خان کو تو عزت دی اور انہوں نے دنیا بھر میں کینسر اسپتال کے لیے کسی معاوضے کے بغیر شو کیے اور اس کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔